صاحب ماشاءاللہ آپ کلین شیو ہیں اور ماشاءاللہ سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت, اور بڑے اتفاق سے مجھے ملے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جس ماحول میں رہتا ہوں اس کے اثرات تو یہی ہونے تھے, اور کیا ہونا تھا مجھے. ہم نے کہا جہاں میں رہ رہا ہوں بھائی, جب تک تمہارے صحبتوں میں اور تمہارے مدارس میں رہتے تھے سنت کے مطابق داڑھی تھی, سنت کے مطابق پگڑی تھی, سنت کے مطابق نماز تھی, ہر چیز تھی. اب جب یہاں آ گئے تو اس نے ہم پر بھی تو کوئی اثر کرنا تھا نا. میں نے کہا یہ بچی کون تھی؟ اس کا میری بیٹی ہے. اور کون تھی؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی اس لیے بات ہے. اس نے کہا کہ جب یہاں آئے تھے تو یہ تو سوچ کے آئے تھے یہ ہوگا, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جب ہم یہاں آئے ہیں تو پھر یہ تو سب کچھ قبول کرنا پڑے گا. اچھا, بدقسمتی کی بات یہ کہتے خیر مجھے بڑا احترام کیا, دوست تھے. تو پھر میں چلا آیا, کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد میں گیا تو پھر میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مولانا فوت ہو گئے. تو میں پھر ان کی بیگم کو ان کی بچیوں کو ملنے کے لیے گیا, جیسے ہمارے انڈو پاک میں عادت ہے محسوس کرتے ہیں یا تعزیت کر لیں گھر جا چلے جائیں. میں نے جا کے پوچھا کہ بھئی وہ مولوی صاحب کہاں دفن ہیں تاکہ اگر قریب ہو جگہ تو میں قبر پہ جا کے دعا مانگ لوں. تو انہوں نے کہا ہاں وہاں ایک قبرستان ہے عیسائیوں کا, اس میں وہ دفن ہے. نے کہا عیسائیوں کے قبرستان میں کیا؟ نے کہا تو ہم کیا کرتے, گھر میں بچیاں تھیں, بچیاں مشغول تھیں, وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھٹیوں پہ گئی تھی ویکینڈ منانے کے لیے, گھر میں اکیلے عورت تھی. تو میں نے فون کر دیا تھا وہ جو مردوں کو دفنانے کے لیے کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو, تو انہوں نے کوئی جنازے کی ضرورت نہیں تھی, مسلمان تھے, جنازے کی کیا ضرورت ہے کہ جنازہ ان کا پڑھا جائے, کلمہ وہ تو پڑھتے تھے بہرحال. تو انہوں نے عیسائیوں کے طریقے پر دفن کر دیا, یعنی دفن بھی عیسائیوں نے کیا, طریقے عیسائیت پہ کیا, اور کیا بھی نصارہ کے قبرستان میں. یہ صحبت کا اثر ہو گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ کیسے تبدیلی آ گئی کہ وہ آدمی جو سنت پہ چلنے والا ہو, عالم دین ہو, جس کی یعنی لباس میں ہر چیز میں سنت جھلکتی ہو, یکدم وہ تبدیل ہو گیا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اخلاق بھی تبدیل ہوتے ہیں, وہ اچھائی کی طرف بھی تبدیل ہوتے ہیں اور برائی کی طرف بھی تبدیل ہوتے ہیں. واللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج کل یورپ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, فرانس میں, اس دنیا میں جو لوگ دین پہ قائم ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا کہ یہاں یعنی شیطان بالکل عریانیت کی آخری حدوں پہ پہنچ گیا ہو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ سرزمین حرم میں رہتے ہوئے, آپ سرزمین مقدس میں رہتے ہوئے, آپ محبت الوحی میں رہتے ہوئے, آپ مشرق النور میں رہتے ہوئے, آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ڈش پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, اور وہ لوگ یورپ میں رہتے ہوئے رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں. تو کمال تو پھر ان کا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں کئی مدارس میں نے دیکھے ہیں یورپ میں جا کر. میں نے بری میں دیکھا ہے, پریسٹن میں دیکھا ہے, لیورپول میں دیکھا ہے, ڈمرا میں دیکھا ہے, گلاسکو میں دیکھا ہے, اسی طرح شکاگو میں دیکھا ہے, ہیوسٹن میں دیکھا ہے, بوسٹن میں دیکھا ہے. وہ مدرسے دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ بچے کتنے دین پہ ہیں اور ہم کتنے بھٹکے ہوئے. ہر بچے کی پگڑی سنت کے مطابق, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. اور مجال ہے کہ کوئی بچہ تہجد نہ پڑھتا ہو, مجال ہے کہ کوئی بچی جو ہے وہ تہجد نہ پڑھتی, اور مجال ہے کہ کوئی بچی جو ہے وہ محجبہ نہ ہو, وہ محتشمہ نہ ہو اور پردے کے ساتھ نہ ہو. اور یعنی وہاں میرے ایک دوست ہیں, ان کی بچی جو ہے زیادہ سے زیادہ 7-8 سال کی. تو اس بچی نے اصرار کیا اپنے باپ سے کہ مولانا مکی آئے ہوئے ہیں تو وہ لازماً میرے مدرسے میں آئے. میری خوشی اس میں ہے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے مدرسے میں آئے تاکہ میں ان بچیوں کو کہہ سکوں کہ جن کی تم ٹیپیں سنتی ہو دیکھو وہ یہ ملنے آئے. تو میری یہ خوشی ہو جائے گی, میں خوش ہو جاؤں. چھوٹی بچی 7 سال کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں جاتا ہوں. تو وہاں جناب جب ہم گئے تو دیکھا ماشاءاللہ وہ بچیاں کس طرح وہ لباس میں, کس طرح سکارف باندھے ہوئے, 7 سال کی بچیاں. اور انہوں نے ایسے ایسے دینی سوالات مجھ سے پوچھے جو میرے خیال میں ہمارے مولوی کو بھی نہیں آتے ہوئے. ان 7 سال کی بچیوں کو دین سے اتنا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اور ہم یہاں حرم میں رہتے ہوئے, مکے میں رہتے ہوئے, کعبۃ اللہ کے طواف میں ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے اور سنگار کر کے, اور جناب موبائل ہاتھ میں, اور موبائل کے اندر موسیقے لگے ہوئے ہیں اور گانے بنے ہوئے ہیں, اور بچی ہاتھ میں لیے جناب بڑے انداز میں چل رہی ہے جیسے مال روڈ پہ سیر کر رہی ہو.
یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کعبے میں، ایسے لوگوں کو تو اللہ کے کعبے میں لے آنے والا بھی گناہ گار ہے، آنے والی بھی گناہ گار ہے، ان کو تو بند کر دینا چاہیے گا۔ شرعاً حرام ہے ایسی عورتوں کا اللہ کے گھر میں کہ جو متبرجہ ہو، اپنا چہرہ کھلا ہوا ہو، میک اپ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی عورتیں نعوذ باللہ انہا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو زانیہ کے حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو متبرجہ ہوں، فیشن کرتی ہوں، میک اپ سنگار کر کے باہر نکلیں، پرفیوم چھڑکے ہوئے کہ جہاں سے گزریں جناب ماشاءاللہ اپنی خوشبوئیں چھوڑ جائیں یادگار کے طور پر، تو حضور نے فرمایا ایسی عورت جو ہے، اور فقہا نے لکھا ہے انہا ترجع و تغتسل غسل الجنابت، کہ نبی نے جب کہا کہ زانیہ کے حکم ہے تو اس کو آگے غسل کرنا چاہیے، غسل جنابت اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی لیے میں حیران، تو یہ اخلاق کی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ اخلاق کی تبدیلی آتی ہے تربیت سے۔ یہ اخلاق کی تبدیلی کیسی آتی ہے؟ حسن صحبت سے، کہ آدمی اللہ والی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم صادقین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ بس ان کی نظر میں پھر ایک اللہ نے ایسا اثر رکھا ہوتا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ بڑے لوگوں سے نہیں ملتے، یہ فقیروں سے ملتے ہیں، کہ جن کی نظر کیمیا اثر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، میرے ایک دوست ہے، بہت اچھا دوست تھا، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، مغفرت فرمائے۔ وہ اللہ کا بندہ بہت سست تھا، نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ مجھ سے یعنی جو ممکن تھا نا جی میں نے زور لگا لیا، لیکن وہ بندہ کبھی پڑھ لے کبھی غائب ہو جائے۔ اب اس نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ یہ مولوی ہے مجھے معاف نہیں کرے گا، جب نماز کا وقت ہے تو پہلے غائب ہو جائے، ہو گئی نہیں تو میں کس کو کہوں گا۔ تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں کراچی آیا تو وہ بھی میرے ساتھ کراچی آ گئے۔ وہاں بنوری ٹاؤن جو ہے، مدرسہ جو ہے ہمارا جامعہ، بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سب مدارس دینیہ کو قائم و دائم رکھے۔ حضرت شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مؤسس تھے، بانی تھے، شیخ الحدیث تھے، محتمم تھے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں ہم جب آئیں تو حضرت کے پاس ہی ٹھہرنا ہوتا تھا، اگر حضرت کے پاس نہ ٹھہرے تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے کہ بھی آپ کراچی میں ہیں اور آپ میرے پاس نہیں ٹھہرے، تو پھر آپ یہی کرتے تھے بھی آپ بزرگوں کی ناراضگی نہیں لڑی۔ خیر اس کا کوتا یہ ہے کہ ہم ٹھہر گئے۔ اب جناب جب ٹھہرے تو بڑی حضرت شفقت فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ تو مجھے انہوں نے وہ خاص کمرہ ہوتا تھا وہ دیتے تھے، اور میرے ان دوستوں کو اور کمرہ دے دیا۔ میں جب صبح کی نماز کے لیے گیا، نماز پڑھنے کے لیے، تو سنتیں پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو میرا وہ دوست جو تھا نا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ ماشاءاللہ صف اول میں بیٹھا ہو۔ میں نے کہا بھی آج تو انقلاب آ گیا، آج تو کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کو تو ہم یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی صرف یعنی ادب سے نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ دونوں ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے ڈالتے تھے، تب یہ حضرت اٹھتے تھے نماز کے لیے۔ تو آج یہ صف اول میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی عجیب بات۔ خیر نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد واپس آ گئے، تو جاتے ہی فوراً حضرت کو پتا تھا کہ میں صبح کو ایسا ناشتہ واشتہ نہیں کرتا، صرف چائے کی پیالی اور ایک خشک رس، یہ ساری زندگی کا معمول رہا۔ تو بس قدرتی کی بات ہے، وہ اپنا ہمارے مقدر میں شاید یہی ہوگا۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ فوراً آ جاتا تھا، فوراً بھجوا دیتے تھے۔ اس کو بھی میں نے بلا لیا، میں نے کہا چائے، میں نے کہا یار ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، آج نماز کیسے آپ جلدی اٹھ گئے؟ اور میں نے کہا مکی صاحب جلدی کیا اٹھ گئے یار، بس میں آپ کی وجہ سے یہاں پھنس گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا تہجد کے وقت میں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اب نیند تو کھل گئی، تو مجھے پوچھا کہ حضرت آپ کو پانی تو نہیں چاہیے تہجد کے لیے، پانی میں رکھ دوں لوٹا بھر؟ وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا 10 منٹ گزرے تھے ایک اور آدمی آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت میں نے پانی باہر رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ وہ چلا گیا۔ اس نے کہا جی 15 منٹ کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے تولیہ بھی لٹکا دیا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، بالکل دھلا ہوا تولیہ ہے، بالکل خشک ہے، وہ بھی بن گئی۔ اور چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی آپ کے بوٹ خراب نہ ہوں، میں نے چپل رکھ دیا دروازے کے باہر۔ میں نے کہا اٹھ بیٹھے، میں نے کہا سونے تو نہیں دیتے۔
کہ جب یہ سونے ہی نہیں دیتے مولوی تو اس سے تو بہتر ہے کہ اٹھ کے 2 نماز ہی پڑھ لو 2 رکعت۔ انہوں نے کہا میں اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے کہا مسجد میں ان سے جان چھڑانے کے لیے بہتر ہے کہ مسجد چلا جاؤں۔ یہ تو کوئی لوت کی طرح میرے گلے میں پڑ گئے، مجھے چھوڑتے نہیں، ہر 2 منٹ کے بعد ایک آدمی کوئی گھڑی پوچھنے آ جاتا ہے، کوئی ٹائم پوچھنے آ جاتا ہے۔ تو میں نے آ کے جناب یہاں آج صرف یہ نہیں کہ سب پہ اول میں نماز پڑھی ہے، آج میں نے تہجد بھی پڑھی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ تو یہ اصول ہے کہ حالات اور ماحول جو ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں لازماً تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، اثرات خاندانی سے بھی تبدیلی آتی ہے، اثرات علم سے بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں جیسے خلق میں تبدیلی ممکن ہے اور ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ ہم اتنی ساری لمبی چوڑی تمہید باندھ کے اس نتیجے پہ آنا چاہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور اخلاق کا کیا تعلق۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی اخلاقی طور پر اگر غور کیا جائے تفسیر میں تو سورۃ فاتحہ میں سب سے بڑا درس اخلاق ہے۔ کیا مانا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی ہر بندہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق سکھائے ہیں وہ اختیار کرو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمیع بنایا ہے، انسان کو بصیر بنایا ہے، تو اب کوئی آدمی اللہ کی صفت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ تو لیس کمثلہ شیء ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ہیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم بما کان وما یکون ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ پیدا کرنے کا وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ملائکہ کے سامنے بات رکھی۔ اچھا، پھر ملائکہ باقاعدہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو درس دے رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں علیم ہوں، میں علام ہوں، علام الغیوب ہوں، فعال لما یرید ہوں، لیکن میں بھی ملائکہ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، تو تم بھی کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی پابند کر دیا، فرمایا جب آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں فشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے محبوب جب کوئی مہم مسئلہ ہو تو آپ مشورہ کریں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر جو ہے وہ مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اصل میں بندوں کو تعلیم اچھا فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ نے آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دن کی کیا ضرورت تھی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہاں تو حکم دینے کی ضرورت ہے کہ جب ارادہ ہو جا، بس ہو گیا۔ لیکن 6 دن کیوں لگائے؟ تاکہ بندوں کو تعلیم ملے کہ ہر چیز کو آرام آرام سے کیا جائے، ہر چیز کو وقت دیا جائے، تأنی کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس لیے اب دیکھیں جناب کہ سورۃ الفاتحہ میں علماء مفسرین کرام نے محققین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی آیت میں ہمیں کیا ملا کہ تمام محامد کا، تمام حمد و ثنا، مدح و ثنا کا سزاوار کون ہے؟ اللہ، جس سے نتیجہ نکلا کہ ہمارا خدا محمود ہے۔ تمام محامد کا سزاوار، تمام حمد کا سزاوار، تمام حمد کا، اس لیے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے، ساری کائنات میرے پاس آئے گی شفاعت کبریٰ کے لیے، اس کے بعد جب میں شفاعت کے لیے بڑھوں گا
علمنی محامد لم یعرفنی الآن. حضور نے فرمایا اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے کہ اس حمد کے ذریعے آپ مانگو مجھ سے. جب اللہ دینے پہ آتے ہیں نا وہ درخواست لکھنا بھی خود سکھا دیتے ہیں نا. جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں فتلقى آدم من ربه بکلمات. اللہ پھر وہ درخواست دیکھو نا آپ دنیا میں بھی دیکھیں کوئی افسر مہربان ہو نا وہ کہتا ہے یار یہ اس طرح لکھ کے لے آؤ نا اس طرح لکھ لو بس ٹھیک ہے پھر ہم کر دیں گے. تو اللہ بھی جب راضی ہوتے ہیں تو تعلیم بھی خود دیتے ہیں لکھو بھی یہ اور مانگو بھی یہ اور کہو بھی یہ بس ہم راضی ہونے پہ آ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے علمنی محامد لم یعرفنی الآن. حضور نے فرمایا میرا اللہ مجھے اپنے حمد و ثنا کے صیغے بتلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا. ان محامد کے ساتھ اخر ساجدا تحت العرش میں عرش کے نیچے آ کے سجدہ کر کے پھر حمد و ثنا کروں گا اور اس کے بعد اللہ سے درخواست شفاعت کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا. اٹھا لیں سر اپنا آپ کی درخواست جو ہے قبول کی جاتی ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ تمام محامد مانا کیا ہوا کہ ہمارا خالق محمود ہے ہر صفت نقصان سے پاک ہے ہر صفت ذم سے پاک ہے ہر بری صفتوں سے پاک ہے. اس لیے علماء نے اس کی تعریف اس کے شان میں یہ کہا ہے کہ انہو متصف بصفات الجمال والکمال والجلال وانہو منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. کہ اس کی شان یہ ہے کہ تمام صفات جمال اس کو لائق تمام صفات کمال اس کو لائق تمام صفات نوال اس کو لائق تمام صفات شان اس کو لائق اور ہر صفت عجز سے نقص سے ہر وہ صفت جو اس کی شان کو زیبا نہ ہو اللہ پاک. اب دیکھیں نا اللہ اولاد سے کیوں پاک ہے کہ اولاد کا ہونا بھی تو عجز کی علامت ہے نا کہ بندہ محتاج ہوتا ہے نا. اسی لیے حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی نا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اسی لیے ہم دیکھیں نا کہ اولاد نافرمان ہو جائے تو بندے کے لیے تو موت ہے. اولاد جناب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے مقابلے پہ ڈٹ جائے کھڑی ہو جائے یا اولاد بیوی کے چکر میں آ کے ماں کو بھول جائے تو پتہ ہو ماؤں سے پوچھے نا کہ ان کے سینوں پہ کیا گزرتی ان کے جگر پہ کیا گزرتی ہے کہ بیٹا تو اپنی بیگم کو لے کے ماشاءاللہ جناب بڑا خوش ہے اور بڑے فلیٹوں میں اور بڑے بہترین مکانوں میں رہ رہا ہے اور ماں بیٹھی ہوئی بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس رہی. یہ پھر اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس بندے پہ خود بیتے گی اس کی اولاد انشاءاللہ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرے گی اور دنیا میں سزا ملے گی والدین کی نافرمانی. باقی اعمال کی سزا تو آخرت میں ملے گی نا اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی لازمن. یعنی سزا دیکھ کے مرے گا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سزا نہ بھگتے جلدی بھگتے یا دیر میں بھگتے گا زندگی میں. یہ لکھ کے تاریخ میں لکھ کے رکھ لیں کہ جو کچھ آپ اپنے والدین سے کر رہے ہیں نا وہ اس سے ڈبل انشاءاللہ بھگتنا پڑے گا. آپ نے صرف والدین کو چھوڑا ہے آپ کے اولاد آپ کو توڑے گی بھی ساتھ انشاءاللہ. صرف چھوڑے گی نہیں ساتھ توڑے گی بھی انشاءاللہ. اور اس دن یاد آئے گا کہ ہائے ہم نے کیا کیا والدین کے ساتھ. ہم تو صرف بے غم کو بے غم کرنے میں لگے رہے لیکن والدین کا نہ ہم نے غم کیا نہ خیال کیا. اور یہ بالکل یہ تو تاریخی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. یہ دور کی بات ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا ہے کہ کبھی 5 ہو ہی نہیں سکتے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے جی معافی مل جائے گی اس پر اللہ معافی نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جس نے ان کو تخلیق کے مراحل سے گزارا ہے جو اس کا ناشکرا ہے اس کو تو سزا میں ضرور دوں گا. اس کو تو سزا ضرور ملے گی کہ اس کو ماں نے اٹھایا ہے اور حملت امہ کرہن علی کرہن وہنن علی وہنن. اس لیے حالانکہ اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے لیکن اللہ نے کئی مقام پہ اپنے بعد والدین کا ذکر کر دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حالانکہ اللہ کے بعد تو نبی کا ذکر آنا چاہیے تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے
کہ انسان کے اندر یہ جو حالات ہیں نا جی، لازمی بات ہے کہ اب کیا مانا ہوا، ہمیں سبق کیا ملا کہ الحمدللہ رب